فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر مسلمان کے پیچھے تم نماز پڑھ لیا کرو، چاہے وہ نیک ہو، چاہے گناہگار ہو، چاہے بڑے گناہوں کا بھی مرتکب کیوں۔ آلہ الطیبین و اصحابہ المطہرین نجوم الہدایت والیقین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ القدیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین، ان دنوں ایک ویڈیو ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ گردش کر رہی ہے۔ جدھر دیکھو اسی کے چرچے ہیں، جس سے بات کرو اسی کا رویا جا رہا ہے۔ اور یہ بات مسلم ہے، ہمارے اسلاف کی ایک کہاوت ہے کہ نیکی 9 کوس اور بدی 100 کوس۔ یہ ویڈیو ہے ہی اتنی بری، یہ ویڈیو ہے ہی اتنی گندی کہ اس ویڈیو نے اسلام کی پاکیزہ تعلیم اور اس کی سیرت کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے۔ قرون اولیٰ سے آج تک جس مسئلے پر امت کا اتفاق تھا اور ہے، اس میں انتشار ڈالنے اور اس کو بگاڑنے کی ناپاک سازش کی گئی ہے۔ ہمیں پردے میں رکھنا نہیں آتا۔ اللہ رب العزت کا احسان و شکر ہے کہ اس نے ہمیں حق گوئی عطا کی ہے، اس لیے ہم یہ بھی بابر کرائے دیتے ہیں کہ وہ ویڈیو ہے کس کی۔ مدرسہ جامع العلوم فرقانیہ مسٹن گنج کے مدرس اور جامع مسجد کے امام و خطیب مولوی محمد ناصر خان صاحب بلاسپوری کی ہے۔ انہوں نے اپنے ایک پیغام میں خطاب کرتے ہوئے یہ پیغام دیا ہے کہ نماز جیسا مقدس، باعظمت اور تمام اعمال میں بہترین عمل کسی بھی فاسق، فاجر، اچھے، برے اور بد کے پیچھے ادا کیا جا سکتا ہے۔ استغفر اللہ۔ آپ ویڈیو میں ملاحظہ فرما لیں، وہ بڑے صاف طریقے سے بے باکانہ انداز میں کہہ رہے ہیں کہ نماز ہر اچھے اور برے کے پیچھے پڑھی جا سکتی ہے، ہر گناہ گار کے پیچھے پڑھی جا سکتی ہے، چاہے وہ گناہ گار کتنے ہی بڑے گناہ کا مرتکب کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ استغفر اللہ۔ اور پھر ستم بالائے ستم اپنی اس بات کو وہ مؤید کرنے کے لیے ایک نازیبہ حرکت یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ نماز ہر مسلمان کے پیچھے پڑھ لو، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، کتنے ہی اونچے درجے کے گناہ کا مرتکب کیوں نہ ہو۔ افسوس، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ قرآن عظیم کی یہ آیت مقدسہ ان کے پیش نظر نہ آئی، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ فاسق مومن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، فاسق مومن کے برابر نہیں ہو سکتا۔ افنجعل المتقین کالفجار، قرآن صاف کہتا ہے کہ فاجروں کی طرح ہم مومنوں کو نہیں بنائیں گے، متقیوں کا مقام اور ہے اور فاجرین کا درجہ اور ہے۔ سب سے پہلے میں اصولی بات کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے آیت کریمہ کو اپنا مسترد قرار دینے کے لیے، اپنی دلیل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے شان نزول پر نظر رکھی جائے۔ حدیث پاک کو مستدل بنانے کے لیے، دلیل میں لانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے محل ورود پر نظر رکھی جائے کہ یہ ارشاد کیوں ہوا، کس کے لیے ہوا اور کب ہوا۔ مولانا موصوف نے اس میں
ایک تو سب سے بڑی خیانت کی ہے، پوری حدیث نہیں پڑھی، پوری حدیث پاک 3 احکام پر مشتمل ہے، 3 آرڈر ہیں اس کے اندر، ایک نہیں ہے۔ انہوں نے صرف ایک کو بیان کیا، تینوں کو بیان کرتے میں سمجھتا ہوں اس کا اصل محور، اصل اس کا مرکز اور اصل اس کا موقع ان کی سمجھ میں آ جاتا۔ حدیث پاک اللہ کے مقدس پیغمبر روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کو، علم غیب کو ثابت کرتی ہے، ایک۔ دوسری بات، امت مسلمہ کے لیے ایک رحم، ایک کرم اور ایک ہمدردی کا پیغام دے رہی ہے۔ 2 خوبیوں پر مشتمل ہے حدیث، یہ تو میری نظر ہے۔ وفوق کل ذی علم علیم، دوسروں کی نظر نہ جانے کہاں کہاں تک پہنچے گی۔ آئیے میں پوری حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھ کے سنائے دیتا ہوں۔ نبی اکرم نور مجسم امام الہدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجہاد واجب علیکم مع کل امیر برن کان او فاجرا والصلاة واجبۃ علیکم خلف کل مسلم برن کان او فاجرا وإن عمل الكبائر والصلاة واجبۃ علی کل مسلم برن کان او فاجرا وإن عمل الكبائر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے پوری حدیث، جس کو امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے اور امام ترمذی نے اور دیگر ثقات محدثین علیہم الرحمہ و رضوان نے کوٹ کیا ہے۔ اس حدیث کے اندر نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 آرڈر فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو اس میں ایک غیبی خبر دی جا رہی ہے، جس کی تائید و تصدیق دوسری حدیث سے ہو جاتی ہے۔ فرمان رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جابر، ظالم اور سفاک حکمراں مسلط کر دیے جائیں گے، اور گناہوں کے ساتھ، ظلم و سفاکیت کے ساتھ ایک گناہ یہ بھی کریں گے کہ وہ نمازیں ان کے اوقات گزار کر پڑھیں گے، یا تو پڑھیں گے ہی نہیں، یا نماز ان کے اوقات گزار کر بعد میں پڑھیں گے۔ فرمایا اگر ایسا وقت آ جائے اور کفر تمہیں للکارے، وہ لشکر لے کر کفر کے خلاف اسلام کا دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، تو تم ان کا ساتھ دینا، ان کی نیکی و برائی پر نظر نہ رکھنا، ان کی بدی اور نیکی کو نہ ٹٹولنا، بلکہ تم ان کے ساتھ ساتھ رہنا۔ فرمایا الجہاد واجب علیکم مع کل امیر برن کان او فاجرا، جہاد فرض ہے تم پر جب وہ کھڑا ہو جائے، چاہے تمہارا امیر فاجر ہو، تمہارا امیر فاسق ہو، تمہارا امیر متقی ہو، تمہارا امیر مومن پرہیزگار ہو، یہ خیال نہ کرنا، بلکہ تم اس کے پیچھے پیچھے چلنا، اور اسلام کے دفاع کے لیے، امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے اگر وہ میدان کا چناؤ کر لے تو تم اس کا ساتھ دینا۔ میدان میں پہنچ گئے، جنگ جاری ہے، پوزیشنیں سنبھالے ہوئے ہیں دونوں طرف کے لشکر، عین نماز کا وقت آ گیا۔ خیال ہو سکتا تھا نماز کی اہمیت پر زور دیا جا رہا ہے، نماز کی افضلیت بتائی جا رہی ہے۔ اللہ کے مقدس پیغمبر فرماتے ہیں ایسے موقع پر جب دونوں طرف سے مخالف اور موافق فوجیں آمنے سامنے مورچوں پر ہوں اور عین اس وقت میں نماز کا وقت آ جائے، کیونکہ نماز وقت کے مطابق فرض ہے، تو تم نماز کا خیال رکھنا، نماز کو ضائع نہ کرنا۔ وہ لوگ اپنی دفاع میں ہوں،
تم وقت پر نماز پڑھ لینا، اگر وہ جماعت کرنے کے لیے تیار رہیں تو تم ان کے پیچھے بھی نماز پڑھ لینا، ان سے پہلو تہی اختیار نہ کرنا۔ اگر ایسا کرو گے تو پھر تمہیں زود و کوب کریں گے، تہتے کر ڈالیں گے، تم پر بھی بغاوت کا الزام عائد کر دیں گے۔ اس لیے یہ مجبوری کی حالت ہے، یہ ایک انتہائی عذر کی حالت ہے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ تم اپنی عزت کو بھی بچانا، اپنی جان کو بھی بچانا، بغاوت سے بھی بچنا، اور اسلام کے دفاع میں ان کا ساتھ دیتے رہنا۔ جماعت قائم ہو تو نماز پڑھ کے اور اس فریضے سے سبکدوش ہو جانا۔ عام آرڈر نہیں ہے، یہ عام آرڈر نہیں ہے، یہ ایمرجنسی آرڈر ہے۔ پھر جنگ ایسے چوراہے کا نام ہے، جنگ ایسے دوراہے کا نام ہے جہاں موت و زندگی دونوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے، اور جنگ کی حالت میں موت قریب الاحتمال ہے۔ ممکن ہے کہ شہادت کا جام نوش کرنا پڑ جائے، ممکن ہے کہ موت کا مزہ چکھنا پڑ جائے۔ اگر ایسا ہو، موت آ جائے، شہادت ہو جائے، کوئی قتل ہو جائے کوئی مسلمان تم میں سے، تو پھر اس کی نیکی اور بدی کی کھوج میں نہ پڑنا، بلکہ تم ایفائے حق کے لیے، کیونکہ مومن کا مومن پر ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ جب انتقال کر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، اپنے اس حق کی ادائیگی کے لیے تم سب بستہ ہو کر اس کی نماز جنازہ ادا کر لینا۔ یہ بتا رہا ہے حدیث کا تیور، بتا رہا ہے حدیث کا تکلم، بتا رہا ہے حدیث کا طرز کہ یہ میدان جنگ کے لیے ہے، عام حالت کے لیے نہیں ہے۔ چنانچہ دوسری حدیث جو امام بخاری نے نقل کی ہے، امام مسلم میں آئی ہے، دیگر محدثین نے لیا ہے، اللہ کے مقدس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم پر ایسے حکمراں آ جائیں گے جو یمیتون الصلاۃ، جو نماز کو فوت کریں گے، او یؤخرون عن وقتها، ایک روایت میں ہے او یؤخرون لمیقاتها، یا نماز کے وقت کو گزار کر بعد میں پڑھیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا فماذا تأمرون یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں ایسی حالت میں؟ کیا ہم ان کے پیچھے پڑھیں؟ کیا ان کی نمازوں کا انتظار کریں؟ ارشاد مصطفیٰ ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، صلو لمیقاتہا، تم نمازوں کو اپنی ان وقت پر پڑھ لینا، اپنے وقت پر نمازوں کو ادا کر لینا، ان کے پیچھے پڑھنے کا خیال نہ کرنا، اور نمازیں پڑھ کے نکل جانا، علیحدہ ہو جانا، اور جب وہ نماز پڑھنے کے لیے جماعت کرنے لگے تو اپنے دفاع کے طور پر، کسی الزام کے عائد ہونے کے طور پر، اس سے بچنے کے طور پر، ان کی مار کھانے سے بچنے کے طور پر، صلو معہم، ان کے ساتھ بھی پڑھ لینا۔ دیکھیے کہ بالکل صاف طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ تم نمازیں ایسی حالت میں بھی اپنی علیحدہ پڑھنے کی کوشش کرنا، ان کی نمازوں کا انتظار نہ کرنا، اپنی نمازیں پڑھ کے باہر چلے جانا، ادھر آدھر بچنے کی کوشش کرنا، اور اگر وہ نماز پڑھنے لگیں، جماعت قائم کرنے لگیں تو پھر ان سے بچنا مت، بلکہ ان کے پیچھے بھی کھڑے ہو جانا، کیونکہ تمہارا فریضہ تو تم سے ساقط ہو چکا ہے، اب تمہارے اوپر کوئی عائد نہیں ہوتا۔ یہ تمہارا پیچھے کھڑے ہو جانا اور ان کے پیچھے جماعت میں لگ جانا تمہیں بڑے خطرے سے بچا سکتا ہے، تمہیں ان کے عتاب سے بچا سکتا ہے۔ اور تو کریں ذرا، کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، بھان بتی نے کنوا جوڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس مرحلے پر یہ حکم دے رہے ہیں، کیسی پوزیشن میں یہ آرڈر فرما رہے ہیں۔ یہ حکم جو ہے محترم، یہ حکم صرف ایک ایمرجنسی حکم ہے، ایک خطرے کی گھنٹی کے موقع کا حکم ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایمرجنسی موقع پر، خطرے کی گھنٹی جب بجنے لگے اس موقع پر، ضرورت اور حاجت دامنگیر ہو جائے اس موقع پر، آرڈر کچھ اور ہوا کرتے ہیں، مسائل کچھ اور ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے مقدس کلام عظیم کے تیور کو اور اس کے اعلانات کو آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا۔
ارشاد ہوتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، لوگوں تم پر حرام ہو چکا ہے مردار کا کھانا، بہتا ہوا خون استعمال کرنا، خنزیر کا گوشت، اور جو بتوں کے نام پر جانور مارے جاتے ہیں ان کا گوشت، یہ سب تمہارے لیے حرام ہے، اب اس کے قریب جانے کی کوشش نہ کرنا، الا مرتم الیہ، مگر جس کو ضرورت پیش آ جائے، جو ضرورت مند بن جائے، جو فاقے کشی میں مبتلا ہو جائے، جس کی موت ہونے کا خطرہ ہو جائے بھوک اور فاقے کی وجہ سے، اللہ فرماتا ہے ایسے موقع پر یہ جو ہم نے حرام کیا ہے اگر ان سے تمہاری جان بچتی ہے تو ان کا استعمال تمہارے لیے ہم جائز قرار دیتے ہیں۔ یہ تو ایمرجنسی آرڈر ہے۔ کاش آپ نے علامہ ابن نجیم مصری علیہ الرحمہ کی کتاب الاسباب والنظائر، جو ابتدائی اصول کی کتاب ہے، اس کا مطالعہ کر لیا ہوتا۔ علامہ ابن نجیم مصری علیہ الرحمہ قاعدہ نمبر 5 میں بڑے واضح طریقے سے ایک کلیہ بیان کرتے ہیں، الضرورات تبیح المحظورات، ضرورتیں ممنوعات کو جائز کر دیتی ہیں۔ ایک بڑا چیپٹر بیان کرتے ہوئے آگے فرماتے ہیں وَالتَّلَفُّظُ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ لِلْإِكْرَاهِ جَائِزٌ، اگر مجبور کر دیا جائے، دشمنوں کے نرغے میں پھنس جائے اور وہ دشمن کلمہ کفر کی ادائیگی کے لیے مجبور کرنے لگیں تو امام علامہ ابن نجیم مصری فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر زبان پر کلمہ کفر لانا بھی جائز اور درست ہے تاکہ جان بچ جائے۔ یہ حدیث ایسے ہی مواقع کے لیے ہے، ایسے ہی مواقع کے لیے ہے۔ پھر اگر ہم اس کی سندی پوزیشن پر نظر ڈالیں تو اس کی سندی پوزیشن ضعف کی طرف لے جاتی ہے۔ امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن مہدی اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں، اس وقت کے اہل حدیث کے سرخیل علامہ البانی اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں، بہت سے محدثین اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ امام ترمذی جو صحیح ستہ میں شریک ہیں اور بڑے ثقہ راویوں اور محدثین میں ہیں، اس حدیث کی سندی پوزیشن کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَسْنَادُهُ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ لِأَنَّ مَكْحُولًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ تعالی عنہ، اس حدیث کی سندیں متصل نہیں ہیں، اس لیے کہ اس حدیث کے راویوں میں ایک راوی حضرت مکحول آتے ہیں جنہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے، حالانکہ ابو ہریرہ کو انہوں نے پایا نہیں، ان سے سماعت ان کی ثابت نہیں، اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے، مقطوع ہے، منقطع ہے، اور ضعیف حدیث سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ کیسے آپ کو محدثین کی جماعت میں شامل کیا جاتا ہے، مجھے تعجب ہے۔ آئیے اس حدیث کو جب ضعیف آپ نے سن لیا اور اس کے اوپر اتفاق ہو گیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو ضعیف کے بارے میں آپ کو دو ٹوک انداز میں محدثین اور ائمہ دین کے فرامین عالیہ سناتا ہوں۔ ان الضعیف لا یحتج بہ فی العقائد والاحکام، ضعیف حدیث عقائد اور احکام کے اندر حجت اور دلیل نہیں بن سکتی، صاف فیصلہ ہے۔ ان الضعیف لا یحتج بہ فی العقائد والاحکام، ضعیف حدیث عقائد میں اور احکام میں حجت اور دلیل نہیں بن سکتی۔ وروى البیہقی فی المدخل عن عبد الرحمن بن مہدی، حضرت امام احمد بن حنبل اور عبد الرحمن ابن مہدی سے بیہقی نے مدخل کے اندر روایت کیا ہے، حضرت امام احمد بن حنبل وغیرہ، اور فرماتے ہیں کہ اذا روینا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحلال والحرام والاحکام شددنا فی الاسانید وانتقدنا فی الرجال۔ سن لیا آپ نے، عبد الرحمن ابن مہدی، امام احمد بن حنبل
رضی اللہ تعالی عنہما سے حضرت امام بہقی ایک روایت لے کے آتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حلال و حرام میں اور احکام میں کوئی روایت لیتے نقل کرتے تو ہم اس کی سندوں میں اور اس کے راویوں میں بڑی شد و مد کا پہلو اختیار کرتے اور بڑی تنقیدی نگاہ سے اس کے راویوں کی جانچ پڑتال کرتے. اگر صحیح اترتے تو ہم لے لیتے, اگر صحیح سند پاتے تو ہم لے لیتے, ورنہ اس کو رد کر دیتے. وَإِذَا رَوَيْنَا فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ, اور جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث فضائل اعمال میں, ثواب و سزا میں لیتے تو پھر سہلنا فی الاسانید, تو اس کی سندوں کے اندر بڑی نرمی برتتے. وتسامحنا فی الرجال, اور اس کے راویوں کی چھان بین میں ہم چشم پوشی سے کام لیتے. یہ ہے علماء متقدمین کا فیصلہ جو آج تک چلا آ رہا ہے کہ احکام کے اندر اور عقائد کے اندر ضعیف حدیث حجت نہیں بن سکتی, دلیل نہیں بن سکتی. میرے محترم, آپ نے سوچا ہوتا یہ حدیث جب ضعیف ہے, محدثین نے اس کو ضعف کے درجے میں ڈالا ہے سندی حیثیت سے, تو آپ نے اس کے آدھار پر یہ آرڈر کیسے کر دیا, صحیح اور حسن روایتوں کو کیسے چھوڑ دیا؟ آپ کی نظر میں وہ حدیث نہیں آئی جس میں امام الانبیاء روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صاف طریقے سے ارشاد فرماتے ہیں, لا یؤمنکم ذو جرعۃ فی دینہ, ہرگز تمہاری امامت وہ آدمی نہ کرے جو اپنے دین کے اندر بے باک ہو, جری ہو, بدتمیز ہو, دین کی پرواہ نہ کرتا ہو, وہ ہرگز تمہارا امام نہیں ہونا چاہیے. یہ حدیث آپ کی نظر میں نہیں آئی, آنا چاہیے تھی. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے, اجعلوا ائمتکم خیارکم, تم اپنے اماموں کا انتخاب ان کی نیکیوں کی بنیاد پر کرو. اجعلوا تو امر کا صیغہ ہے. آپ نے تو علامہ جیون کی کتاب بھی پڑھی ہوگی, نور الانوار کے اندر امر کا باب پڑھ لیا ہوگا. صاف اس میں تحریر ہے کہ امر کا اصل محور, امر کا اصل استعمال وجوب کے لیے آتا ہے, اگرچہ اس کے استعمال اور بھی ہیں مگر اصل الاصول وجوب کے لیے ہے یہ. اور جب حقیقت آیا ہو تو پھر اس میں تعویل نہیں ہوتی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اجعلوا, تم پر لازم ہے, تم پر واجب ہے, تم پر یہ ضروری ہے کہ تم اپنے اماموں کی چھان بین کر کے اچھے لوگوں کا انتخاب کرو. آپ نے کیسے آرڈر کر دیا کہ ہر نیک و بد کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین عالیہ آپ کی نظر سے نہیں گزرے؟ بڑا صاف ارشاد ہے. اٹھائیے ابن ماجہ شریف, پڑھیے حدیث پاک. اللہ کے رسول فرماتے ہیں الا لا صلاۃ لہو, الا لا صلاۃ لہو, الا لا صلاۃ لہو, الا لا زکاۃ لہو, الا لا صوم لہو, الا لا حج لہو, الا لا بر لہو. سنو سنو, خبردار, اس کی نماز قبول نہیں, اس کی زکوٰۃ قبول نہیں, اس کا روزہ قبول نہیں, اس کا حج قبول نہیں, اس کی کوئی نیکی قبول نہیں. صحابہ حیران ہیں, آخر کس کے لیے یہ تنبیہ ہو رہی ہے, کس کی ناکامی کا ذکر ہو رہا ہے؟ فرمایا حتی یتوب, یہاں تک کہ توبہ نہ کر لے, یہاں تک کہ توبہ نہ کر لے, یہاں تک کہ توبہ نہ کر لے. فمن تاب تاب اللہ علیہ, اور اگر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. کس کے لیے ہے یہ؟ گنہگار کے لیے ہے محترم, جس کے بارے میں آپ یہ دروازہ کھول رہے ہیں کہ وہ مصلی پہ جا کے کھڑا ہو جائے. کتنے ہی گنہگار ہو,
مصطفیٰ فرماتے ہیں اس گناہ گار کی نماز قبول نہیں ہے، گناہ گار کا روزہ قبول نہیں ہے، گناہ گار کا حج قبول نہیں ہے، گناہ گار کی کوئی نیکی قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے پیغمبر تو فرماتے ہیں اس کا کوئی روزہ کوئی عبادت قبول نہیں۔ اس کو امام بنا کے کھڑا کرنے، پیچھے سے نمازی نماز پڑھنے، ان نمازیوں کا کیا ہوگا جو نماز پڑھنے کے لیے آئے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، ان نمازیوں کا کیا ہوگا میرے محترم؟ کہاں جائیں گے وہ؟ آپ ٹکرا رہے ہیں مصطفیٰ کے فرمان سے، اور یہ بابر کرا رہے ہیں آپ کو نصیحت کرنے والوں کو کہ ہم نے حدیث مصطفیٰ پیش کی ہے۔ حدیث مصطفیٰ سے ٹکرانا ایمان کو ضائع کرنا ہے۔ آپ غور کریں، آپ ٹکرا رہے ہیں مصطفیٰ کے فرمان سے۔ الا لا صلاۃ لہ، اس کی نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، کوئی نیکی نہیں، جس سے اللہ اتنا غضبناک۔ حدیث مصطفیٰ آپ نے نہیں پڑھی، آپ مشکات شریف ہی اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ مشکات شریف کے اندر اللہ کے مقدس پیغمبر فرماتے ہیں اذا مدح الفاسق غضب اللہ واہتز عرشہ، جب فاسق کی تعریف کی جاتی ہے اللہ رب العزت غضبناک ہو جاتا ہے، اس کو جلال آ جاتا ہے، واہتز عرشہ، اور اس کا عرش ہل جاتا ہے، اس کا عرش کانپنے لگتا ہے۔ فاسق کی تعریف کرنے سے اللہ کو جلال آ جائے، غضب میں اللہ کو غضب آ جائے، اور اس کا عرش تھر تھر کانپنے لگے، کہیں غضب الہی مجھ پر طاری نہ ہو جائے۔ فاسق کی تعریف سے اللہ کے عرش کو لرزہ آ رہا ہے، تمہیں لرزہ نہیں آتا؟ تمہیں خوف نہیں آتا کہ فاسق کو مصلی پر کھڑا کرنے کا اعلان کر رہے ہو؟ آخر یہ کس پلان کے تحت ہے؟ کس پلان کے تحت ہے میرے محترم؟ باتیں بہت ہیں، میں اپنی بات کو زیادہ بڑھانا نہیں چاہتا، بس ان لفظوں پر یہ بات ختم کر رہا ہوں، اس امید پر یہ بات ختم کر رہا ہوں۔ آپ اپنے اس قول پر نظر ثانی ہی نہیں بلکہ فوراً رجوع کریں، امت کو خلجان میں نہ ڈالیں، 1400 سال سے آج تک کے اجتماع کو نہ توڑیں، قرون اولیٰ سے لے کے آج تک اسلام کی تعلیم پر کیچڑ نہ اچھالیں، اس کے چہرے کو مسخ کرنے کی سازش نہ رچیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے، اور آپ کے اس قول ناحق کو واپس لینے کا جذبہ عنایت فرمائے۔ اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ پھر آپ کے لیے وہ حدیثیں بھی پیش کر دی جائیں گی، وہ روایتیں بھی پیش کر دی جائیں گی جس کا آپ کو شدت سے انتظار شاید ہوگا۔ اور جو آپ نے یہ کہا ہے کہ میں حدیث پیش کر رہا ہوں، حدیث کے مقابلے میں آنا کوئی خطرے سے خالی نہیں ہے، میں تو سمجھتا ہوں اب آگے کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اگر پھر بھی آپ ضروری سمجھیں گے تو انشاءاللہ یہ بندہ حاضر ہے آپ کو پھر کھلا سیدھا راستہ دکھانے کی پھر کوشش کی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمارے اس کہنے اور اس سننے کو قبول فرمائے اور ہمیں رائے حق پر گامزن فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔